علامہ شبلی نعمانی اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں 3 جون 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور وہ ایک نامور وکیل تھے۔ یہ جو آپ اوپر کوٹھی دیکھ رہے ہیں، جو روم دیکھ رہے ہیں، اس روم میں علامہ شبلی نعمانی بیٹھ کر کتابیں لکھا کرتے تھے۔ تو اس روم میں 4 دروازے ہیں، چاروں طرف سے یہ کھلا ہے ہوا پاسنگ کے لیے۔ مولانا شبلی نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پر مولوی فاروق چریا کوٹھی سے حاصل کی۔ 1876 عیسوی میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ہمارے لیے جانا آسان ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کو مرمت کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، یہ دبا ہوا تھا تو ہم لوگ جا نہیں پا رہے تھے۔ یہاں پہ پہلے ایک سیڑھی ہوا کرتی تھی، جو میرے خیال تک چھت گر گئی ہے تو سیڑھی بھی بند ہو گئی ہے۔ یہاں سے دروازہ تھا سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ دیواریں دیکھیں، یہ اس شخص کا گھر ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھ دی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی آج سے 6-7 سال پہلے اس گھر میں آئے تھے تو یہ صحیح سلامت تھا، یہ جو چھت ہے یہ صحیح سلامت تھی۔ میرا دوست، میرا ساتھی تھا ایک سیان نام کا، جو کہ اس پہ پیر رکھا تو وہ تھوڑا سا گر گیا، اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے، اس کے پکڑ لیا، نہ وہ گرا نہیں، بچ گیا۔ مطلب جو یہ اسٹارٹنگ ہوا تھا گرنے کے لیے تو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہم لوگ ہی تھے۔ تو یہ دیواریں دیکھیں آپ، یہ طاق دیکھیں، یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر۔ آپ نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور وکالت بھی کی، مگر اس سے دلچسپی نہ ہونے کے سبب ترک کر دی۔ علی گڑھ گئے تو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی، چنانچہ فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں سے شبلی نے علمی و تحقیقی زندگی کا آغاز کیا۔ پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی۔ 1892 عیسوی میں روم اور شام کا سفر کیا۔ 1898 میں ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ آ گئے۔ 1913 میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ مولانا شبلی علیہ الرحمہ نے علی گڑھ میں 16 سال تک فارسی اور عربی زبان کی تدریس کی، جہاں ان کی ملاقات تھامس آرنلڈ اور دیگر برطانوی اسکالرز سے ہوئی۔ انہوں نے 1892 عیسوی میں تھامس آرنلڈ کے ساتھ سلطنت عثمانیہ بشمول شام، ترکی اور مصر اور مشرقی وسطیٰ کے دیگر مقامات کا سفر کیا اور وہاں کے معاشروں کا براہ راست اور عملی تجربہ حاصل کیا۔ قسطنطنیہ میں انہوں نے سلطان عبد الحمید ثانی سے تمغہ حاصل کیا۔ ان کی علمی و ادبی قابلیت نے ایک طرف تھامس آرنلڈ کو ان سے متاثر کیا تو دوسری طرف وہ خود تھامس آرنلڈ سے کافی حد تک متاثر ہوئے۔ 1898 عیسوی میں سر سید احمد خان کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو باضابطہ چھوڑ کر ریاست حیدرآباد کے محکمہ تعلیم میں مشیر بن گئے۔ انہوں نے حیدرآباد کے تعلیمی نظام میں بہت سی اصلاحات کا آغاز کیا۔ 1905 عیسوی میں وہ حیدرآباد چھوڑ کر دارالعلوم نہضت العلماء منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے تدریس و تعلیم اور نصاب میں اصلاحات کا آغاز کیا۔ وہ 5 سال تک اس میں رہے، لیکن علماء کا روایتی طبقہ ان کی اصلاحات و انقلاب کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گیا۔ بالآخر انہیں 1913 عیسوی میں لکھنؤ چھوڑنا پڑا اور اپنے آبائی وطن اعظم گڑھ چلے گئے۔ علامہ شبلی نعمانی یورپ کے طرز پر اردو زبان میں ایک تحقیقی اکیڈمی قائم کرنا چاہتے تھے، جہاں سے محقق علماء مصنفین کو تیار کیا جائے اور وہاں سے اسلام اور مسلمانوں پر تحقیقی کام ہو۔ انہوں نے اس کے لیے اپنا بنگلہ اور آم کے باغ کو وقف کر دیا۔ اپنے خاندان کے افراد اور رشتہ داروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی اور انہیں راضی کر لیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں اور دیگر نامور افراد کو
خطوط لکھا اور ان سے تعاون طلب کیا۔ بالآخر ان کے شاگردوں نے، خاص طور سے سید سلیمان ندوی نے، اپنے استاد کا یہ خواب پورا کیا اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ ادارے کا پہلا افتتاحی اجلاس علامہ کی وفات کے 3 دن کے اندر 21 نومبر 1914 عیسوی کو ہوا۔ ان کی شخصیت اردو دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانح نگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے بھی مسلم ہے۔ آپ بہت سارے کتابوں کے مصنف رہے: الفاروق، علم الکلام، المعون، شعر العجم، مقالات شبلی، سیرت النعمان، امام غزالی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18 نومبر 1914 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی قبر اعظم گڑھ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں موجود ہے۔